الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی کس سے مختصر. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. ایک منقبت کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور شان میں سریکی زبان میں سمجھتے تو نہیں نا آپ کوشش کریں سمجھنے کی ہیں. اللہ اکبر. مدنی دے یارن تے سب شاندارن مدنی دے یارن تے سب شاندارن. تسی بھی پڑھنے ڈال ہیں ہاں نال ادھا زور میرے لگے ادھا توڑا بھی تے لگے نا جی کیویں. مدنی دے یارن تے سب شاندارن مدنی دے یارن تے سب شاندارن. ممبر نبی دے حقدار چارن. مدنی دے یارن تے سب شاندارن مدنی دے یارن. پہلا یار سیندہ سوہنا صدیقے پہلا یار سیندہ سوہنا صدیقے. سنی عقیدہ ہے زور سکیں سبحان اللہ. پہلا یار سیندہ سوہنا صدیقے غاراں مزاراں تے سیندہ رفیقے. پہلا یار سیندہ سوہنا صدیقے غاراں مزاراں تے سیندہ رفیقے. کہنے اکھ بھال بال کدھر کھول
اک پٹ ہیں پہلا یار سائندہ سوڑا صدیقے وہ غاراں مزاراں تے سائندہ رفیقے اکھ بھال دیکھو کی ہو جائے پیارن نو اکھ بھال دیکھو کی ہو جائے پیارن مدنی دے یارن تے سب شاندارن مدنی دے یارن سارے پڑھو یار زور لا کے پڑھو مدنی دے یارن تے سب شاندارن مدنی دے یارن فاروق کیتے منگیاں دعائیں فاروق کیتے منگیاں دعائیں رب چن کے دیتے آ منگے مدنی سائیں رب چن کے دیتے آ منگے مدنی سائیں واہ واہ مزارن تے سوہنے دے نالن واہ واہ مزارن تے سوہنے دے نالن ممبر نبی دے حقدار چارن مدنی دے یارن مدنی دے یارن تے سب شاندارن مدنی دے یارن ذوالنورین بنیا عثمان پیارا ذوالنورین بنیا عثمان پیارا قرآن جمع کیتا سارا رتبے ہزارن عالی وقارن رتبے ہزارن عالی وقارن ممبر نبی دے حقدار چارن مدنی دے یارن آخری شعر ہے جی ساڈا پیر حیدر بنیا صفدر علی ساڈا پیر حیدر بنیا صفدر علی او جی دے در دا خادم بندا ولی ساڈا پیر حیدر بنیا صفدر علی ساڈا پیر حیدر بنیا صفدر علی او جی دے در دا خادم بندا ولی رتبے ہزارن عالی وقارن رتبے ہزارن عالی وقارن ممبر نبی دے حقدار چارن مدنی دے یارن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ حق کہنے کی سننے سمجھنے کی عمل کرنے کی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آج کس چونکہ حضرت اقدس مولانا محمد ذیشان صاحب حافظ اللہ اور مولانا محمد فیاض صاحب قادری حافظ اللہ نے مجھے یہی فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے عظمت اور شان کے حوالے سے یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کی جس حوالے سے گفتگو کی جائے وہ ایسی گفتگو کی جائے جس سے ہمیں بھی سبق ملے، نہیں ورنہ کئی باری فضیلت کی باتیں ہم سن کے نعرے لگا کے سبحان اللہ پڑھ کے واہ واہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے سبق کوئی نہیں ملتا۔ یہ سبق نکلتا ہوتا ہے لیکن نکالنے والا وہ استخراج نہیں کر سکتا، وہ کچھ واضح نہیں کر سکتا، اس لیے بات جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ آپ نے خود ہی سبحان اللہ پڑھنا ہے جب بات سمجھ آئے، ہیں جی پابندی تو نہیں ہے نا یہاں، شکر ہے، تو آپ نے خود ہی پڑھتے رہنا ہے جہاں پہ بات سمجھ آئے۔ میں کوئی خطیبانہ طرز کا بندہ نہیں ہوں، ہیں جی سارے جانتے ہیں دوست احباب، بس مقصد یہ ہے کہ کوئی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے اونچا کرنے کی،
کہ حضور کا دین اونچا کیسے ہو. ہاں جی آج کفر غالب آ چکا ہے, بے دینی غالب آ چکی ہے. ہاں جی جو مرضی آئے ان کا وہ کرتے رہتے ہیں, بیچارے دیندار طبقہ ان کو کوئی سنتا نہیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ اس حوالے سے, آپ کی زندگی مبارکہ سے ہمارے لیے کیا نور حاصل ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بس یہ سورۃ المائدہ شریف کی آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ سنیں, اس کے بعد میں پھر مفسرین کے کلام کی طرف بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, فرمایا ایمان والو تم میں سے کوئی بندہ دین سے پھر جائے, ایمان سے پھر جائے, ایمان کو چھوڑ دے, قرآن کو چھوڑ دے, رحمان کو چھوڑ دے. فسوف یأتی اللہ بقوم, تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم لانے والا ہے. تم میں سے کوئی بندہ ایمان چھوڑ جائے, چھوڑ جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ایسی قوم لائے گا یحبہم و یحبونہ, وہ قوم رب سے محبت کرنے والی ہوگی, اللہ ان سے محبت فرمانے والا ہوگا. وہ قوم رب سے محبت کرے گی, اللہ ان سے محبت کرے گا. اور آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے, اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے وہ, اللہ اکبر, مومنوں پر بڑے ہی نرم ہوں گے لیکن کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. مومنوں پر نرم ہوں گے, کافروں پر سخت ہوں گے. یہ کون ہے؟ مومن وہ آئیں گے اس وقت رب تبارک و تعالی ایسی قوم کو کھڑا کرے گا جب تم میں سے لوگ ایمان چھوڑنے لگیں گے. پھر ایسے لوگ آئیں گے, اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو لائے گا جو رب تبارک و تعالی کے محبوب ہوں گے, رب ان کا پیارا ہوگا. ہاں جی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے, کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شان عطا فرمائے گا ان اہل ایمان کو. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کافروں کے چرچوں کے لیے فنڈ دیں اور مسلمان کی مسجد رب کا گھر ہو اس کو بل معاف نہ ہو, بلکہ پی ٹی وی کا ٹیکس بھی مسجد کو لگے. نہیں سمجھے؟ یہ سیدھی بات ہے نا. مجھے کہتے ہیں سیدھی کب بات کرتے کرتے آپ پھر ایسی باتیں شروع کر دیتے. میں نے کہا یہی تو سیدھی ہیں. کہتے سیدھی ہو گئے ہو. میں نے کہا تو نے خود ہی کہا تھا سیدھی سیدھی باتیں کرنی ہے, تو سیدھی باتیں سیدھی ہوتی ہیں, ہے یا نہیں؟ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت. یہ مومن کی شان ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ قوم جو آئے گی نا اللہ کی پیاری, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی ہوگی, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی ہوگی. ولا یخافون لومۃ لائم, انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہوگا کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کا ڈر نہیں ہوگا انہیں. کون کیا کہہ رہا ہے انہیں اس سے کوئی خوف نہیں ہوگا. انہیں کہ جو کہتا ہے کہتا رہے, میں تو اپنے مالک کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں. بس کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں, جب ایران آئے نا وہاں پہ کھانا کھانے لگے, باقی بھی لوگ سارے بیٹھے ہیں, کھانا کھانے لگے, لقمہ نیچے گرا, نیچے سے اٹھا کے صاف کیا, منہ میں ڈال لیا. خادم ساتھ بیٹھے ہیں, کہنے لگے حضور یہ نہ کریں, یہاں کے لوگ بڑے عجیب بد دماغ ہیں, ان چیزوں کو عیب سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بڑا ہی بھوکا تھا بندہ, نیچے سے پڑی چیز اٹھا کے کھا گیا ہے. وہ کیا کہنے لگے حضور کے صحابی, کہنے لگے اترک کو سنت حبیبی, میں کہ میں اپنے حبیب کی سنت ان پاگلوں کی وجہ سے چھوڑ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہوتا, میں اپنے حبیب کی سنت کو ان پاگلوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. تو پیارے اور محترم بھائیوں, خدا کے لیے رب تبارک و تعالی نے جن مومنین کی شان بیان کی ہے, آج کہو نا یار آپ کتنے سارے ایسے کام ہیں جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو. ہاں جی آج کتنے سارے لوگ ہیں جو کلخانی کریں گے لیکن پیسے ادھارے لے کر کریں گے. اسلام نے لازم کیا تم پر, اسلام نے کہا ہے تمہیں
نہیں کہا اسلام نے. جب قربانی کی بات ہے تو اس وقت کتنا پیسہ پاس ہو تو اس وقت بھی نہیں کرتے, چلو جی سر دے جاتے, نہیں جی بات کوئی نہیں, خیر ہے, وہ تو رب کا حکم ہے. اپنی بہن کا حصہ دینے کی بات ہے تو وہ نہیں دیتے, لیکن قربانی ضرور کریں گے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا وہ لوگ نہیں, تم خود کیا کہو گے, اپنے آپ کو دیکھو یار. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو پیارے اور محترم بھائیو, لا یخافون لومۃ لائم, بندہ مومن کی یہ شان ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ یہ دیکھتا میرا مالک مجھ سے کیا مطالبہ فرما رہا ہے. بس کسی سے نہیں ڈرتا, کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا. آج کسی کو کہو نا یار شادی پہ ڈھول باجا نہ کرو, گانے باجا نہ کرو, کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا لوگوں کو چھوڑ, تو رب کا قرآن دیکھ, رب کا قرآن کیا کہتا ہے, تجھے تیرے حبیب کا فرمان کیا کہتا ہے جی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی مومنین کی شان کو واضح کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا یہ چیزیں جو ہے نا ایسے نہیں مل جاتی, بڑے جبے پہننے سے, بڑے قبے پہننے سے, 500 بندہ آگے ہو 500 بندہ پیچھے ہو, شور لگا رہے ہوں, ہٹو بچوں کہیں پیر صاحب تمہیں لتاڑی نہ دیں. میں نہ یہ بات نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ رب کا فضل ہے, رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والا, جاننے والا ہے. عطا اس لیے فرماتا ہے کہ وسعت والا ہے, اور دیتا اسی کو ہے جسے اہل سمجھتا ہے. علیم و علم والا ہے, جانتا ہے جسے جو اہل ہے اسی کو عطا فرماتا ہے رب تبارک و تعالی. اب اس آیت مبارکہ کو آگے مزید بھی آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ہے نا وہ بیان ہوا, چلو سن ہی لیں ترجمہ پھر ہے جی. آیت نمبر 55 اور 56 بھی سن لیں, اس کا ترجمہ بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, میں انما ولیکم اللہ ورسولہ, فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تمہارا ولی ہے, اللہ تمہارا ولی ہے. ورسولہ, صرف اللہ ہی نہیں اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے, وہ دوست ہیں تمہارے, وہ اللہ بھی دوست ہے, اس کے رسول بھی تمہارا دوست ہے. آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے والذین آمنوا الذین, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, الذین یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں, وہم راکعون, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں, وہ بھی تمہارے دوست ہیں, وہ بھی تمہارے دوست ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ان کے ساتھ بھی محبت کرے جو ایمان لائے ہیں, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یاد رکھو اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اس 3 آیتوں میں, یہ پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر دی کہ ایسا ہوگا, کچھ لوگ ایمان چھوڑیں گے, کچھ لوگ ایمان چھوڑیں گے, ارتداد کا شکار ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلے فرما دیا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی جماعت لائے گا, اللہ تعالیٰ ایسی جماعت لائے گا, ایسی جماعت کھڑی کرے گا. وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ اب مفسرین کے اقوال دیکھیں. حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمہ اللہ المتوفى 671 ہجری, آپ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ وَالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ماتے ہیں یہ قرآن کا اعجاز ہے اور میرے نبی کا معجزہ ہے. قرآن کا اعجاز ہے, میرے نبی کا معجزہ ہے. کیسے؟ میں کہ اذ اخبر عن ارتدادہم ولم یکن ذلک فی عہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہتے جب قرآن نے یہ خبر دی تھی تم میں سے لوگ اسلام سے پھریں گے, کہتے یہ حضور کے دور میں ایسا نہیں ہوا, حضور کے دور میں ایسا نہیں ہوا. لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں, کریم آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد, تب لوگوں نے ایمان کو چھوڑا, اسلام کو چھوڑا. تو فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ غَيْبًا, ماتے یہ خبر غیبی ہے. اور ہوا کیا؟ فَكَانَ عَلَى مَا أَخْبَرَ بَعْدَ مُدَّةٍ, جو خبر دی تھی قرآن نے پہلے وہ ایک مدت کے بعد جا کے ظاہر ہوئی ہے. وَأَهْلُ الرَّدَّ,
کہتے ہیں کہ مرتد لوگ اس وقت ظاہر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور آپ کی جماعت کو اٹھایا. حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کی جماعت نے ان کے خلاف جہاد کر کے اسلام کے جھنڈے کو پھر سے اونچا کر دیا. اب دیکھیں جی حضرت سیدنا امام دہاق کہتے ہیں بہت زیادہ ہنسنے والے کو ہیں. یہ جب پیدا ہوئے نا حضرت امام دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ 4 سال کے تھے. حیران کن بات ہے یہ نہیں، 4 سال پورے ماں کے پیٹ میں رہے. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو دانت نکلے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے. یہ دانت اس طرح جب نکلے ہوئے تو لگے تو ایسے لگتا ہے ہنس رہے تھے. تو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا دہاق ہے یہ بھی بڑا ہنس رہا ہے بھائی یہ تو اس طرح کہا تو نام ہی ان کا دہاق ہی پڑ گیا. یہ وہ امام دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس تفسیر کو امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر شریف میں نقل کیا امام دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو. آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارک کے اندر جو خبر دی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی، اللہ ان کا محبوب ہوگا. فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ وَهُوَ أَبُو بَكْرَ وَأَصْحَابُهُ، فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے سارے ساتھی ہیں اللہ اکبر. ماتے ہیں کہ لم ارتد من ارتد من العرب عن الاسلام، کہتے ہیں جب عرب کے لوگ اسلام کو چھوڑنے لگے تو فرماتے ہیں جاہدہم ابو بکر واصحابہ حتی ردہم الى الاسلام. ماتے ہیں حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھیوں نے جہاد کیا، پھر جو لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے ان سب کو دوبارہ اسلام کی طرف واپس لے آئے. اندازہ لگائیں جی. اب دیکھیں جی یہ حضرت سیدنا ایک امام ہے بہت بڑے، آپ کو یہ میں قول آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ یقول تعالی مخبرا عن قدرتہ العظیمہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت عظیمہ کے ساتھ یہ خبر دی. کیا خبر دی؟ ان من تولا عن نصرت دینہ و اقامت شریعتہ، مطلب جو بھی بندہ رب کے دین کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، حضور کی شریعت کو غالب کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پیچھے کر دے گا. پھر مالک عز و جل وہاں پہ ایک اور قوم لائے گا، اللہ تعالیٰ اور قوم لائے گا. وہ آ کر کے پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو، آقا اسلام کی شریعت کو غالب کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سب سے اونچا کر چھوڑیں گے. اندازہ لگائیں یار. آج یہ مسئلہ میں آپ کو ذرا کیسے واضح کروں آپ کے سامنے کہ آج اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کا حکم کہاں ہے؟ رب نے کہا سود حرام ہے، پورا ملک سود پہ چل رہا ہے. بولو نہ سونے، پورا ملک سود پہ چل رہا ہے. تو بتائیں یہاں رب تعالیٰ کا دین چل رہا ہے یا کچھ اور چل رہا ہے؟ کوٹوں کے اندر رب نے قرآن میں فرمایا کہ جو بندہ میرے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ہاں جی 3 لفظ آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون من لم يحکم بما انزل اللہ. اٹھائیں قرآن میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو رب تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. آج دیکھیں پوری کوٹوں کے اندر قانون کس کا چل رہا ہے؟ رب کے قرآن کا چل رہا ہے یا فرنگی کا چل رہا ہے؟ آج بھی برٹش لا چل رہا ہے. تو خدا کے بندو اگر آپ چاہتے اور آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر آج نظام مصطفیٰ نافذ ہے یا نظام کفر نافذ ہے؟ نظام کفر نافذ ہے. اللہ آپ کو جزا دے. آج نظام کفر نافذ ہے کیونکہ اگر یہاں پہ اسلام کا نظام نافذ ہوتا، یہاں ٹرانسجنڈر ایکٹ کبھی بھی پاس نہ ہوتا، یہاں پہ یہ بل پاس نہ ہوتا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. خدا کے بندے پارلیمنٹ سے لے کر اور قومی اسمبلی تک اور جناب آپ کوٹوں کو دیکھیں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو رب کا دین کا ایک حکم بھی چلتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. تو پیارے اور محترم بھائیوں بتائیں آج ضرورت ہے یا نہیں رب کے دین کو اونچا کرنے کی؟ جو کام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے، آپ جا کے کہیں بھی سود تو حرام ہے، آگے سے 100 ہیلے بہانے نکالتے ہیں. وہ جی دیکھیں اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ایسی کٹ ہوتیاں کرتے نہیں کرتے. امام تھے عبداللہ بن مبارک، انہوں نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا. وہ کہا اوے تجھے نہیں پتا یہ ظلم کرتے ہیں حکمران، وہ پھر تو ان کی پولیس میں شامل ہو گیا ہے. کہتا ہے چھوڑ تو دوں روٹی کیسے کھاؤں گا؟ اس نے کہا یار جب تک نہیں لگا تھا تب بھی تو مالک دیتا تھا.
جب تک نہیں لگا تھا تب بھی تو مالک دیتا تھا، اب نہیں دے گا تجھے. تو اس لیے پیارے اور محترم بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں کٹ ہوتی نہیں چلے گی، کٹ ہوتی. چلو آپ ہمیں تو چپ کروا لیں گے، آپ اپنے امام صاحب کو چپ کروا لیں گے، ان بزرگوں کو چپ کروا لیں گے، انہیں چپ کروا لیں گے، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے آپ؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، قیامت والے دن رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کون جھگڑے گا؟ پھر بتائیں کون ان کی طرف سے کھڑا ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے گا؟ ہاں جی، ان کی یہ عذر تھے، ان کے یہ آزار تھے، ان کو یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے ان کو، اس لیے تیرے حکم کی نافرمانی کرتے رہے. پیارے اور محترم بھائیوں دیکھیں جی، اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اگر تم رب کے حکم کو اونچا کرنے کے لیے کھڑے نہیں نہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیچھے کر کے پھر اور بندے لائیں گے. اس لیے پیارے اور محترم بھائیو، ہر بندہ کوشش کرے جتنا ہو سکتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے گھر میں بولے، اپنے گھر میں رب تعالیٰ کے دین کو اونچا کریں، اپنے محلے میں رب تعالیٰ کے دین کو اونچا کریں، اپنے جناب دفتر میں بیٹھے ہیں وہاں پہ انہیں کہیں گے رب کے دین کی بات ہوگی، بس جو رب تعالیٰ کا دین کہے گا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. نہیں رشوت مجھے چاہیے، نہیں مجھے کوئی شے چاہیے، نہیں مٹھائی کے نام پر کوئی شے چاہیے، مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اونچا کرنا ہے. یہ ہر بندہ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہر ایک بندے کی مرضی، خواہش، طبیعت سے اونچا سمجھے کسی چیز کو، وہ رب کے حکم کو سمجھے، رب تعالیٰ کے حکم کو اونچا سمجھے. آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان شریف آ رہا ہے جی، اللہ اکبر. آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں اذلہ علی المومنین، آپ فرماتے ہیں اذلہ علی المومنین کا مطلب یہ اہل رقۃ علی اہل دینہم، یہ اپنے دین والوں پر بڑے ہی نرم ہوں گے، اپنے دین والوں پر بڑے ہی نرم ہوں گے. یہ نہیں ہوگا مسلمان کا کام، مسلمان کا کام یہ نہیں ہوگا کہ اربوں روپیہ سکھوں کی عبادت گاہ کے لیے دے دے اور مسلمانوں پر مسجدوں میں نماز پڑھنے تنگ کر دے. اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اعزت علی الکافرین، اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے، ہیں جی کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے اہل ایمان. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شریف ہے. اب دیکھیں جی امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، مطلب لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتد طوائف من العرب، ماتے جب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، عرب کے کئی سارے قبیلے اسلام سے پھر گئے. فبعث اللہ ابا بکر فی انصار من انصار اللہ، رب نے پھر ابو بکر صدیق کو اپنا مددگار بنا کے کھڑا کیا، ابو بکر کو اپنا مددگار بنا کے کھڑا کیا رب تبارک و تعالی نے. ماتے فقاتلہم، ابو بکر صدیق پھر لڑے ان کے ساتھ. پھر کیا ہوا، حتی ردہم الی الاسلام، پھر ان سب کو دھکیل کر کے اسلام کی طرف واپس لائے. میں تمہارا گھر وہ نہیں ہے، تمہارا گھر یہ ہے. تو تم گائے کا پیشاب پینے والے نہیں ہو، اور تم آب زمزم پینے والے ہو. تمہارے ماتھے اس لیے رب نے تمہیں نہیں دیے کہ تم بتوں کے سامنے ٹیکو، یہ ماتھے رب تعالی نے اعزاز کے ساتھ اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تمہیں عطا فرمائے. پیارے اور محترم بھائیو، یہ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلنے لگے نا جہاد کے لیے، اس وقت حیران کن بات دیکھیں، کوئی بھی بندہ تیار نہیں تھا. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے نا، انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا. کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہے لڑنے کے لیے سوائے ابو بکر صدیق کے. انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، میں جہاد کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایک بکری کی رسی بھی روکیں گے نا زکوٰۃ دینے سے، جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے زمانے میں آیا کرتی تھی، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں ایک رسی کے لیے بھی ان کے ساتھ لڑائی کر دوں گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی ان کی مرضی، ان کی خواہشات اونچی ہو جائیں اور میرے مالک کا حکم نیچا ہو جائے؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کھڑے ہوئے نا جی پھر جہاد کے لیے، آپ نے تیاری باندھی.
کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہو رہا. حضرت ابوبکر صدیق نکل کے باہر آئے, لوگوں کے سامنے آئے. اب پتہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر, رب تعالیٰ نے وہ نور والی تجلی جو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں رکھی تھی, جو انہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ سے نور ان کے دل سے تشہیر کیا ہوا تھا, ان کے دل میں موجود تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رب تبارک و تعالیٰ نے اس شمع کو روشن کیا. یعنی اس کا نور روشن تو تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو باہر لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیا. اب جو بھی بندہ, اب میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, مطلب داعی در قلب حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ریختہ بمنزل چراغ. فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان سارے جو دین کو چھوڑ رہے تھے ان کے خلاف جہاد کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا, یہ ایسے پیدا ہوا جیسے ایک چراغ روشن ہوتا ہے. پھر جو بھی چراغ بجھا ہوا اس کے ساتھ لگتا جائے وہ روشن ہوتا جاتا ہے. فرماتے ہیں ابوبکر صدیق ایسے کھڑے ہو گئے, جو بھی بندہ پھر آتا ابوبکر صدیق بول نہیں رہے, جو بھی آپ کے سینے سے ایسے گزر جاتا سامنے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی جہاد کی تڑپ پیدا فرما دیتا, اسے بھی آنن فانن غلبہ دین کا مسئلہ سمجھ آ جاتا. بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لجپال نبی علیہ السلام کی توسل سے حضور کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے اس چشمہ نور کو ابوبکر صدیق کے سینے سے روشن فرمایا. پھر جو بھی سامنے آتا وہ جناب جہاد کے لیے تیار ہوتا جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی, یہ روایت حضرت سیدنا ابوبکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے حضور کے صحابی حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. ابو حسین سے, یہ سواد کے ساتھ ہے ابو حسین. فرماتے ما ولد بعد النبیین مولود افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماتے کہ سارے نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق سے بڑا بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. دیکھ لو میں بھی باتیں پورا رہے تو تسی بھی پورا ہی کیتا ہے نا جی. انشاءاللہ بزرگ کہہ رہے ہیں اگے بھی نہیں کرنا سا, ذرا زور نہ کرو سبحان اللہ. فرمایا کہ انبیاء کے بعد ابو بکر سے بڑا بندہ پیدا نہیں ہوا. آگے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ماتے کیوں؟ لقد قام مقام نبی من الانبیاء فی قتال اہل الردہ. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مرتدین کے خلاف جہاد کر کے انہیں دوبارہ اسلام میں داخل کیا ہے. فرماتے ہیں یہ انبیاء کے بعد کو بڑا بندہ ہی کر سکتا ہے اس کام کو. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی بات کی ہے حضرت سیدنا ابوبکر عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے. اب دیکھیں جی, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں, اللہ اکبر, فرماتی ہیں کہ ورتدت العرب, عرب جب اسلام کو چھوڑنے لگے ہیں جی, اور نفاق جو ہے وہ کھل گیا. ونازل بأبی بکر ما لو نازل بالجبال الراسیات لہذا. فرماتے ہیں جو پریشانیاں پھر میرے ابا جی پر آئیں ان سارے مسائل کی وجہ سے, فرماتی ہیں وہ پریشانیاں اگر پہاڑوں پر بھی آتی تو وہ بھی ندیاں بن کے بہنے لگتے, وہ بھی بہنے لگتے. تو فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا جگر عطا فرمایا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کوئی ایک فتنہ نہیں اٹھا, ہزاروں فتنے اٹھے تھے. اکیلا ابو بکر صدیق بندہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ارعفو امتی بے امتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل کسی کا ہے تو میرے یار ابو بکر صدیق کا ہے. ابو بکر صدیق کا ہے. بتائیں یار نرم اتنا ہے اور مضبوط کتنا ہے. یہ نہیں ہوتا نرم شاید کمزوری ہوتی ہے نا, نرم شاید کمزور نہیں ہوتی, نرم اتنا ہے مضبوط کتنا ہے. اللہ اکبر. ماتے جتنی تکالیف پریشانیاں میرے ابا جان پر آئی ہیں اگر پہاڑوں پر آتی ہیں وہ بھی ندیاں بن کے بہنے لگتے. اللہ اکبر. تو بتائیں پھر جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان دیکھیں, اب وہ بات واضح ہونے لگی ہے. آپ فرماتے ہیں کرہنا ذالک فی الابتداء ثم حمدناہ فی الانتہاء. فرماتے ہیں کہ شروع میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کے خلاف لڑنا ہے تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگا لڑنا.
ہمیں بھی اچھا نہیں لگا لڑنا. تو کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق لڑے ان کے ساتھ، اسلام کا جھنڈا پھر اونچا ہوا، تو کہتے ہیں پھر ہر ایک بندہ کہنے لگا واہ ابو بکر واہ 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 واہ، ہمیں بھی نہ آؤ. میں کہتا ہوں ہم سب نے پھر تعریفیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لولا ما فعل ابو بکر، فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت منکرین زکوٰۃ کے خلاف کھڑے نہ ہوتے. ایک حکم ہے نا زکوٰۃ کے انکار والا، رب فرمائے زکوٰۃ دو، وہ کہتے نہیں دیتے. انہوں نے کہا باقی سارا کچھ کریں گے صرف زکوٰۃ نہیں دیتے. ابو بکر صدیق نے فرمایا نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری مرضی اونچی ہو جائے، میرے مالک کا حکم نیچا ہو جائے، میں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حسن بصری نے فرمایا اگر ابو بکر صدیق نے جو کیا وہ نہ کرتے تو فرماتے ہیں کہ پھر قیامت تک زکوٰۃ کا انکار ہی جاتا، کوئی بندہ آ نہیں سکتا تھا جو زکوٰۃ کے حکم کو اونچا کر جائے. بات یہ رب تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو جگر عطا فرمایا تھا کہ وہ لڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے صدقے میں اپنے حکم کو اونچا کر دیا. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو لو ان ابا بکر ہیں، آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی، وہ خدا تبارک و تعالی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کو حضور کے بعد خلیفہ نہ بنایا جاتا تو فرماتے ہیں ما عبد اللہ، پھر اس زمین پر کبھی رب کی عبادت ہی نہ ہوتی، رب کی عبادت ہی نہ ہوتی. تو فرماتے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرمایا. آج جو مسجد میں اذان ہوتی ہے یہ صدقہ ابو بکر صدیق کا ہے. اور یہ بھی بیان کیا کرو سونے ہو، یہ بھی بیان کیا کرو آج جو زکوٰۃ دی جاتی ہے یہ صدقہ ابو بکر صدیق کے جد و جہد کا. آج جو ختم نبوت کی اذانیں دی جاتی ہیں اور یہ بھی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. ہاں یہ سارے کا سارا صدقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کا ہے. اذان ہو اللہ اکبر. مگر ما عبد اللہ، کبھی رب کی عبادت نہ ہوتی اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ اقدام نہ فرماتے. آگے دیکھیں جی یہ بات کرنے والے حضرت سیدنا انس بن مالک حضور کے خادم ہیں. اللہ اکبر. ان کی بھی عجیب شان ہے. آپ فرماتے ہیں خود جب حضور مکہ سے مدینے آئے نا، پہلے قباء آئے، وہاں کچھ دن رہے، حضور مسجد شریف کا سنگ بنیاد رکھا. وہاں سے جب مدینے آنے لگے نا تو کہتی ہیں حضرت انس فرماتے ہیں، کہتے ہیں بہت سارے لوگ آئے، کوئی اپنا گھر پیش کر رہے ہیں حضور کو، کوئی سواری پیش کر رہے ہیں، کوئی شے پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں میری ماں مجھے پکڑ کے لے آئی حضور کی بارگاہ میں، مجھے لے کہنے لگے حضور میں بڑی غریبڑی ہوں، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، اسے اپنا نوکر قبول کر لیں. اللہ اکبر. یہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کارہت الصحابۃ قتال مانع الزکوٰۃ، ماتے ہیں حضور کے صحابہ نے شروع میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑنے کو ناپسند کیا. قالوا ہم اہل القبلہ، صحابہ یہی کہتے تھے یہ اہل قبلہ ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے. کہتے ہیں فتقلد ابو بکر سیفہ وخرج وحدہ فلم یجدوا بلدا من الخروج علی اثرہ. کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی اکیلے اور چل پڑے. میں کوئی نہیں آتا نہ آئے، میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، کوئی نہیں آتا نہ آئے، میں جا رہا ہوں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق جب اکیلے چلے تو ماتے پھر پورا شہر ہی روانہ ہو پڑا، پھر پورا شہر نکل پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ راویہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتی ہیں لما خرج بی شاہرا سیفہ راکبا راحلہ، یعنی یوم الردہ، ماتے جس دن میرے ابا جی مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی تلوار کو ننگا کر کے نکلے. فجاء علی بن ابی طالب. اب وہ ذرا کان کھولیں، جو مولا علی کو ہر وقت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ لڑتا ہوا دکھاتے ہیں. نہ کر یار، وہ ان کی بڑی محبت تھی، وہ بڑے یار ہیں آپس میں، آج بھی یار ہیں وہ. تو نہ کر، تو کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ تیرا کام یہ اچھا نہیں ہے یار، نہ کر، باز آ جا.
نہ کرے ایسی باتیں. دیکھو جی راضیہ کون ہے؟ عائشہ پاک ہے جی، حضرت ام المومنین ہے عائشہ الصدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ ارشاد فرماتی ہیں جب نکلے نا حضرت ابوبکر صدیق، فجاء علی بن ابی طالب، مولا علی آئے، آ کر انہوں نے فآخذ بزمام راحلہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا. مزیدار ہے حدیث پاک، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. آ کر مہار کو پکڑ لیا، پھر کہا کیا؟ کہنے لگے الا اینا یا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفے تسی کتنے جا رہے ہو؟ سونے ہو کتنے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ نے حضرت مولا علی نے کہا اقول اللہ کا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، آج میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں جو آپ کو احد والے دن حضور نے کہی تھی. اللہ اکبر. میں آپ کو وہ بات کہتا ہوں جو احد والے دن حضور نے کہی تھی. وہ کیا بات تھی؟ حضرت میدان احد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہتھیار اٹھا کر کے، زرہ پہن کے، تلوار اٹھا کے، نیزے باندھ کے، ہر چیز اٹھا کے مکمل تیاری کے ساتھ جب نکلنے لگے نا، میرے لجپال نبی نے ان کی سواری کو پکڑا. حضور نے سواری پکڑی ابوبکر صدیق کی. حضور نے فرمایا ابوبکر کدھر؟ اللہ اکبر. یار مزہ نہیں آیا؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. میں ابوبکر کدھر ہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا دیکھیں جی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی تلوار واپس کر، اپنی تلوار واپس کر، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو میدان جہاد میں اتار کر ہمیں پریشان نہ کر. بتائیں یار، حضرت امیر حمزہ بھی جائیں، مولا علی بھی جائیں، سارے جائیں، لیکن ابوبکر صدیق کی باری آئے تو حضور کہیں تو جائے گا، ہمیں پریشانی ہوگی، تو روک ادھر، تو نہ جا، ہمیں پریشان نہ کر، نہ جا ابھی. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کو مولا علی نے کی. کیا کہا کہ آپ ہمیں پریشان نہ کریں، تلوار واپس کریں. ورجع الی المدینہ، آپ مدینے جائیں، میں جانوں اور ہمارا کام جانے. آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کی قیادت میں، ہم آپ کی قیادت میں جائیں گے اور دشمنوں کو ناکو چنے چبائیں گے اور مالک کے حکم کو اونچا کر کے آپ کے جھنڈے کو واپس لے کر آئیں گے. یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ اکبر. آپ اگلی بات دیکھیں نظام خلافت اور نظام اسلام کے بارے میں مولا علی نے کیا کہا. مولا علی نے کہا واللہ لئن اصبنا بکا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ابوبکر صدیق کو کہا. جملے دیکھیں ذرا، غور کریں ان جملوں پر. مولا علی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر آپ کو کچھ ہو گیا، لا یکون بعدک نظام ابدا، رسول اللہ کا نظام پھر کبھی بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکے گا. حضور کا نظام دنیا میں نہیں رہ سکے گا. اس نظام کو قائم آپ نے کرنا ہے، اس نظام کو زندہ آپ نے کرنا ہے، اس نظام کے لیے جد و جہد آپ نے کرنی ہے. جو لجپال نبی علیہ السلام نے تربیت آپ کی فرمائی ہے، جو آپ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بندہ نہیں کر سکتا. تو پیارے اور محترم بھائیو، یہ الفاظ قسم خدا کی، لئن صبنا بک لا یکون بعدک نظام ابدا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا پھر یہ دنیا میں نظام کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا یہ نظام. یہ الفاظ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اب دیکھیں جی اللہ اکبر کبیرہ. اس ضمن کی آخری روایت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آمد دخلت المدینہ تھا، میں مدینے میں آیا، فرأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، مجتمعین، سارے جمع ہوئے بیٹھے ہیں، ورأیت رجلا یقبل راس رجل، ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ دوسرے بندے کا سر چوم رہا ہے. یہ تابعی ہیں، ابھی تک دیکھا بھی نہیں ابوبکر صدیق کو، ابھی تک دیکھے نہیں حضرت عمر کو، ابھی تک نہیں دیکھا، کسی کو نہیں جانتے. کہتے مدینے میں آیا ایسے، میں نے دیکھا لوگ جمع ہیں، ایک بندہ کھڑا ہے دوسرا بیٹھا ہے، کھڑا ہوا بندہ دوسرے کا سر چوم رہا ہے. میں نے پوچھا یار کیا ہوا ہے؟ اور ساتھ جو کھڑا ہے نا چوم رہا ہے، وہ کھڑا کھڑا یہ بھی کہتا ہے انا فداؤ کا، وہ صدقے جاؤں، کوئی باری جامو تیرے تو،
او قربان جاواں تجھ پر، قربان جاؤں تجھ پر، لولا انت لہلکنا، اگر تو نہ ہوتا تو ہم تو مر جاتے، تو نہ ہوتا ہم برباد ہو جاتے، تو نہ ہوتا ہم ہلاک ہو جاتے۔ فقلت، میں نے پوچھا، من المقبل ومن المقبل ومن المقبل، میں نے پوچھا یہ چمی لینے والا کون ہے تے جنوں چم رہے ہیں وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، چومنے والا کون ہے اور جسے چوما جا رہا ہے وہ کون ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، مجھے کو بات سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا ذاک عمر یقبل الراس ابی بکر، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کا سر چوم رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے کہا کیوں چوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فی قتالہ اہل الردہ، کہتے ہیں وجہ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا ہے، اذ منعوا الزکاۃ، انہوں نے زکوٰۃ کو منع کیا ہے، حتی اتوا بہا صاغرین، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اپنے سر کو نیچا کر کے رب کے حکم کو اونچا مانتے ہوئے آج ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں۔ آج وہ پیش ہو چکے ہیں، آج رب کا حکم اونچا ہو چکا ہے، آج رب تعالیٰ کا دین اونچا ہو چکا ہے، آج رب تعالیٰ کا دین غالب آ چکا ہے۔ یہ رب کا دین غالب ہوا، اونچا ہوا، میں کہ یہ برکت وہ ساری کی ساری اس سوچ کی، اس فکر کی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی ہے۔ پیارے اور محترم بھائیو، یہ مضمون جو میں نے شروع کیا بحمد اللہ تعالی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تعالیٰ کے دین کو کیسے اونچا کیا، ہاں جی، اب جب مرحلہ آتا ہے مسیلمہ دجال کذاب کے خلاف لڑنے کا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود قانون بنایا تھا کہ احد والے صحابہ کہیں نہیں جائیں گے، بدر والے کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ حضور کے خاص صحابی ہیں، یہ بطور تبرک کے ہمارے پاس رہیں گے، بس یہ نماز پڑھا کریں گے، ہم انہیں دیکھا کریں گے، بس یہ اس کے علاوہ یہ جہاد پہ نہیں جائیں گے۔ لیکن جب مسئلہ ہے نا حضور کی ختم نبوت کا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کوئی بندہ مدینے نہیں رکے گا، ایک بندہ بھی مدینے نہیں رکے گا، سارے جائیں گے، سارے جائیں گے۔ کسی نے آ کر کہا حضور یہ کیا بات ہوئی، مدینے میں صرف عورتیں رہ جائیں گی ہیں، تو کوئی آ کے حملہ کر دے تو پھر؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جنگل سے کوئی درندہ آ جائے، ابو بکر صدیق کے ران کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جائے، جنگل میں جا لے جائے، مجھے ابو بکر کو یہ تو برداشت ہے، پر اس دنیا میں یہ برداشت نہیں ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے اور پھر دعویٰ کر کے زندہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، یہ ہے وہ ذہن، یہ ہے وہ عقل، یہ ہے وہ فہم، یہ ہے وہ فراست جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منکرین ختم نبوت جو ہیں، میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ میرے رب نے کہا ہے اگر یہ کھڑا ہو جائے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، تو پھر میرے رب کا حکم تو اونچا نہ رہا، تو میں اس کو قتل کر کے میں اپنے رب کے حکم کو اونچا ہی رہنے دوں گا، رب کا حکم اونچا ہی رہے گا۔ کیوں؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہی سوچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے غلبے کے لیے رات دن کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔